أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، اور اس پارے کی ابتدا میں، اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جہاں پر ایک بہت بڑا نیک مقدس ترین اور فضیلت والا عمل ہے، نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہاں پر نماز یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو، نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو گناہوں سے اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ نماز بہت زیادہ گناہوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بہت زیادہ، اور بے حیائی، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، صحیح معنوں میں بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ گناہ کا کام یا بے حیائی کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل کرتا ہی نہیں ہے، دل لگتا ہے نماز میں۔ تو اس لیے نماز جہاں ایک مقدس ترین فریضہ ہے اور عظیم ترین اجر کا باعث بنتی ہے، وہاں پر یہ ہماری بڑی مدد کرتی ہے بے حیائی سے رکنے میں اور گناہوں کو چھوڑنے میں اور گناہوں سے بچنے میں۔ تو اس لیے خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، اور خصوصی طور پر اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ اگر ان کی اچھی تربیت چاہتی ہیں تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ جیسے ہی وہ 5 وقت کے پکے نمازی بنیں گے تو اصل میں وہ نمازی تو بنیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچے رہیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا بے حیائی سے بچے گا، اللہ بچائیں گے اسے۔ بے حیائی اور تمام قسم کے گناہوں سے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے جب ہم ان کو 5 وقت کا صحیح معنوں میں نمازی بنا دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ دیکھو، یہ یقین کر لو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو چاہے بہت زیادہ رزق مال دے دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے تو بہت کم مال دیتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے، اس کے آزمانے کے انداز ہے۔ جس کو زیادہ مال دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، کون کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین مانو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کو بہترین قسم کا علم ہے اس متعلق کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اور غربت یا امیری کے عالم میں تمہارا کیا انداز ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو شکر گزار بن کے رہیں۔ اللہ نے اگر نعمتیں کم کر لی ہیں، واپس لے لی ہیں، تو صبر کا مظاہرہ کریں۔ ان 2 صورتوں میں ہی ہماری کامیابی ممکن ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی پارے میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پہ جتنا بھی، چاہے وہ سمندر میں ہے یا زمین میں، یعنی خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد، فتنہ، بد امنی، یہ جتنی بھی دہشت پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کاموں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں، کام ہی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری بد امنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور لوگ ہماری شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو اس طرح کی پریشانیوں کو کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ جو زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ مشکل بنانے والی چیزیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب ہوتی ہیں، تو اس نافرمانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر حکماً ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کسی فوت ہو جانے والے شخص کو، جو فوت
ہو چکا ہے نا. آپ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی فوت ہونے والے شخص کو کوئی بات سنا نہیں سکتے. فوت ہونے والا آپ کی بات سن نہیں سکتا اور آپ سنا نہیں سکتے. آج پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ فوت شدہ لوگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے فریادیں کر رہے ہوتے، ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے، ان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، ان کو سجدے کر رہے ہوتے. توبہ نعوذ باللہ. تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اس بات کی صحیح واضح الفاظ میں. یہ سورہ روم ہے، آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پیارے نبی، آپ فوت ہو جائے جو شخص، اس کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کی باتیں سن نہیں سکتا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فوت شدہ شخص کو نہیں سنا سکتے، اللہ یہ وضاحت کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ عام مسلمان کیا ہے؟ عام انسان کیا ہے؟ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ فوت شدہ شخص ہماری باتیں سنتا ہو. تو یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے. جنہوں نے اپنایا ہوا ہے ان کو چھوڑنا چاہیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی بارے میں اس سے آگے سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان میں اس سورت کا نام ہی لقمان ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر. تو سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی اور وہ اللہ کو بڑی پیاری لگی. وہ نصیحتیں ساری کی ساری اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دی اس سورہ لقمان میں. تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کون سی نصیحتیں تھیں. سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے یاد رکھو ہمیشہ زندگی میں، ہمیشہ اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ کبھی شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے. سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کی چوکڑ میں جا کے جھک جاتا ہے. دعا اللہ کا حق ہے، کسی اور سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نصیحتیں اللہ نے بطور عبرت ہمیں دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ عبرت حاصل کریں اور اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کریں کہ بیٹا زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر تم نے کوئی عمل کیا ہو نا رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا سا، چھوٹے سے چھوٹا بھی تم نے کوئی عمل کیا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. وہ عمل چاہے تم نے پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کے کیا ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں اڑ کے کیا ہو، یا زمین کے صحراؤں میں کہیں بھی کھو کر یا زمین میں کہیں چھپ کر تو نے کوئی عمل کیا ہو، ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرا عمل تیرے سامنے لے آئے گا. جب اللہ حساب لے گا نا تو تیرا عمل تیرے سامنے کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کو ذرے ذرے کی خبر ہے، بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ خبر رکھتے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ، پھر نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا. نماز وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جس نیکی کا خود کو پتہ ہے نا وہ نیکی اوروں کو بھی بتانا، تبلیغ دین کی کرتے رہنا. اور جس برائی کا تمہیں پتہ ہے اور جس برائی کو تم دیکھو اس برائی سے لوگوں کو منع کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانے کا انداز ہے. لیکن تو نے جب بھی کوئی پریشانی آئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. صبر بہت بڑا ایسا عمل ہے جو بندے کو بے حساب اجر دلاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بیٹا مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر بڑا ہی مضبوط ترین، بڑا پائے کا عمل ہے. یہ عام بندہ یہ صبر کا کام نہیں کر سکتا. بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کرنا یہ بہت بڑے اہل عقل اور اہل دانش ان لوگوں کا کام ہے. تو فرمایا کہ یہ بڑا مضبوط ترین عمل ہے، بڑا اعلیٰ ترین عمل ہے، یہ کبھی نہ چھوڑنا. ولا تصغر خدك للناس، بیٹا کبھی
فاخرانہ انداز میں بات نہ کرنا، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے منہ پھلا کر بات نہ کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں کبھی اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں نرمی اور آواز میں نرمی رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ اونچی اونچی بولنا یہ انسانوں کی اور اچھے لوگوں کی فطرت نہیں ہے، بلکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ تو گدھے کی عادت ہے کہ گدھا جب بھی بولتا ہے اونچی آواز سے بولتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹا یہ میری نصیحتیں ہیں، ان کو پلے باندھ لو، یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بلکہ قابل میں کہہ رہا ہوں، یہ تبلیغ ہمیں لازمی کرنی چاہیے، خصوصاً اپنی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں عقیدے کا بیان کرتے ہوئے، ان اللہ عنده علم الساعہ، یقین مانو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی نبی، پیغمبر، فرشتے، کسی کو نہیں ہے، صرف قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ آج کے دور میں طرح طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، سائنسدان بتا رہے ہیں کہ یہ زمین ایسے ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اس وقت کو 2010 کو 12 کو پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ رہے ہیں، اور اس پر پھر وہ اپنی جو ان کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، ان کو کوئی تصور جو ہوتے ہیں ان کو عملی جمع پہنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ساری ناکام اور جھوٹی کوششیں ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا لازمی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی ہوگی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تو اللہ جب موسم اس طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو تخمینہ لگاتے ہیں کہ امید ہے کہ اس علاقے میں بارش ہوگی، بوندا باندی ہو، وہ بوندا باندی بتاتے ہیں اور ادھر موسلادھار بارش ہوتی ہے، کئی دفعہ موسلادھار بارش بتاتے ہیں اور وہ بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی قطرہ بھی نہیں گرتا ہے۔ تو صحیح علم بارش کا صرف اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یہ بچی ہے، بچہ ہے تو کیسا ہے کسی کو نہیں پتا ہے۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ بچہ بنا دیتے ہیں پورا اپنی قدرت کاملہ سے، تو پھر انسان مشینری کے ذریعے جب پتہ جان لیتا ہے کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی، جب بنا لیتے ہیں۔ جب بنتا نہیں ہے تو کسی کو پتہ نہیں کہ کیا بننے والا ہے، کیسا بننے والا، شکل و صورت کیسی ہوگی، کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ سارے فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ تمہارا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا ہم بتاتے ہیں، تمہارے آنے والے سالوں میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ستارے گردش میں ہیں، یہ ہے وہ، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ صرف اللہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو کہاں کب موت آئے گی، کون کہاں مرنے والا ہے، کس کی زندگی کہاں ختم ہوگی، کسی کو پتہ نہیں۔ صرف یہ موت اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا انتہائی اہم ترین اور انتہائی لازمی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ یہ قانون کی بات اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قانون ہے کہ جو جس کی اولاد ہے نا، اس کے باپ کا نام وہی استعمال ہوگا۔ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنے بھائی سے بچہ لے لیتا ہوں، اسے میں پالتا ہوں بچپن سے لے کر جوانی تک، تو اس بچے کی ولدیت میں اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتا، اس کی ولدیت وہی ہے جو اس کا اصل باپ ہے۔ جب بھی اس کا نام لیا جائے گا تو اس کے اصل باپ کا نام لیا جائے گا، میرا نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایسے کوئی شخص کسی سے بیٹی یا بیٹا لے لیتے ہیں، بچہ لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں، ولد اپنا نام بتاتے ہیں، والد کا نام اپنا بتاتے ہیں، تو بالکل غلط کرتے ہیں، یہ 100% شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے جو اصل باپ ہیں، اصل والد ہیں، انہی کا نام ان کی ولدیت میں استعمال کرو، اس کے علاوہ والد کا نام کبھی نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ 100% حرام کام ہے جو والد کا نام بدل کے کسی اور کا نام خود اپنے ساتھ لگا لے یا کوئی کسی بچے کے ساتھ اپنا نام لگا لے، یہ بالکل
غلط بات ہے اور حرام کام ہے۔ اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر تم دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کی کامیابیاں چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، ایسی ملاقات اور تمہارا اللہ اور آخرت پر اگر یقین ہے اور اللہ سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات تو جنت میں نا، تو یعنی کہ جنت چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، بس ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، سب کی باتوں کو، سب کے قولوں کو، سب کے اشاروں کو، سب کے فتووں کو ایک سائڈ میں کر دو، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب خدا ہیں ان کی اتباع کر لو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جو انہوں نے بتا دیا اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ جب میرے نبی کی بات آ جائے سب لوگوں کی باتیں چھوڑ دو، میرے نبی کی بات پہ عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور یہی کامیابی تمہیں جنت میں لے جائے گی اور اللہ کا دیدار بھی کروائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔